میں نے آج سے پہلے اتنا کم عمر نوجوان کوٹھے پر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مردوں کے ساتھ راتیں گزارنا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن زبردستی اس نے ایک رات کے لیے منایا مجھے۔ اس 17 سالہ لڑکے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روم میں آتے ہی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میری گود میں سر رکھا اور میرے دونوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں دوبارہ کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اور کتنے سالوں سے میں نے کبھی کسی مرد کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ لیکن وہ 17 سال کا لڑکا، اور اس کے آگے سارے کوٹھے والے ہی ہار بیٹھے تھے، اور سب ہی نے کہا تھا کہ ایک رات اس کے ساتھ گزار لو، کچھ نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اور وہ ایک چھوٹا سا کم عمر سا لڑکا میرے ساتھ رات گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی کوٹھے پر آتا، میرے ساتھ رات گزارنے کی بات کرتا۔ مجھے تب تک کوئی فائدہ محسوس نہ ہوتا، لیکن آج آخر وہ مجھ تک پہنچ ہی گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف قدم بڑھا رہا تھا، اور میں بے بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی عمر کا لگ رہا تھا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو ضرور آج اس کے جتنا ہوتا۔ وہ چلتا چلتا میرے بیڈ تک پہنچا۔ میرے پاس آ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو مجھے دیکھ کر کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا؟ میں کتنے مہینوں سے آپ کے پیچھے پاگل ہو رہا ہوں۔ ایک رات آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے میں نے کتنی منتیں مانگی۔ مجھے معلوم تھا کبھی نہیں مانیں گی، اور مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں آپ کے پاس ہوں، اور وہ بھی اکیلا تنہائی میں۔ میں آپ سے ہر بات کہہ سکتا ہوں۔ وہ جو میں چاہتا ہوں وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ عجیب انداز میں بولے ہی جا رہا تھا، اور اس وقت مجھے کوئی 17 سال کا کم عمر نوجوان نہیں بلکہ ایک مکمل مرد لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں مجھے عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ میں اسے دوڑ رہی تھی، اور وہ میرے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھ سے دور مت جائیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ مجھ سے دور جا رہی ہیں تو کوئی میرے وجود سے روح نکال رہا ہے۔ میں کسی طوائف کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ایسی گھٹیا اور تجھ سے نفرت ہے، لیکن آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے میں نمازوں میں رویا ہوں۔ بے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ گناہ کرنے کے لیے نمازوں میں رویا تھا؟ وہ یہاں گناہ کے غرض سے آیا تھا؟ وہ یہ گناہ میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ ہے، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اور اتنے سالوں سے کوئی مرد مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ میں بہت حسین تھی، لیکن میں نے کسی مرد کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ لیکن آج تم نے وہ قسم مجھ سے تڑوا دی۔ تم نے اتنا تماشا لگایا اس کوٹھے میں کہ مجبوراً مجھے تمہارے ساتھ رات کو چائے نہیں۔ جلدی کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا وجود چاہے۔ میں نے غصے میں اپنا دوپٹہ اتار کر پھینکا تھا۔ میں نے کہا، لو، حاصل کر لو میرا وجود جلدی اپنے ہوس کو، اور یہاں سے جاؤ۔ دیکھے جیسے ہی ہوتے، میں چاہے کم عمر ہوں، بڑی عمر کا ہوں، ہر مرد کے اندر ہوس پائی جاتی ہے۔ میں غصے میں اسے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، باتیں سن کر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک رات تو بہت کم تھی۔ میں آپ کے ساتھ صدیاں گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب تھا۔ مجھے عجیب تو ایسے محسوس ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کون ہے، کیوں مجھ تک آیا ہے، حالانکہ میں اس کوٹھے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ مجھے اتنے سالوں سے کسی مرد نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھے کہاں دیکھ لیا؟ کیوں مجھے تک آیا تھا؟ یہ پھر مجھے گنہگار کرنے آ گیا تھا۔ اچانک ہی وہ لیٹا اور اس نے میری گود میں سر رکھ لیا۔ اس کے بعد جو بات اس نے کہی، میرے وجود سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرے دونوں۔ میں نے جب بچپن سے ہوش سنبھالا، میں نے خود کو ایک کوٹھے پر پایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی، یا پھر یہاں پر مجھے کون لایا، لیکن میں بہت زیادہ حسینی کوٹے کی مالک اور مجھے سب سے چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اس سے تو بہت اچھا کماؤں گی۔ مجھے کبھی مالکن کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وقت کھو جاتا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، مجھے بھی کوٹھے کے رنگ میں رنگ دیا گیا۔ سب سے پہلے
میں نے ناچنا شروع کیا۔ میں ڈانس بہت اچھا کرتی تھی۔ جیسے ہی میرا لاسٹ اسٹیپ ہوتا لوگوں کی تو رال ہی ٹپکنے لگ جاتی، لیکن مجھے بچپن سے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اکثر یہ کوٹھے کی مالکن کو کہتی تھی کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، لیکن مجھ سے زبردستی کروایا جاتا۔ اور مجھے وہ دن یاد ہے جب پہلی بار ایک سیاستدان کے ساتھ مجھے رات گزارنی تھی۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ پہلی بار کوئی مرد آیا تھا اور اس دن مجھے اپنے وجود سے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ بھی بے معنی لگنے لگ گیا تھا۔ میں نے اس دن روتے ہوئے کوٹھے کی مالکن کو کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ ظلم مت کرنا، یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ مجھے کہنے لگی، تمہیں بچپن سے میں یہاں پال رہی ہوں، یہاں سے تمہیں جانے کے لیے نہیں۔ میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے تم پر، تمہیں اتنا بڑا کر کے اس مقام تک لائی ہوں۔ اب وقت ہے کہ جو احسان میں نے تم پہ کیا ہے تم اس کا بدلہ چکاؤ۔ جو میں کہتی ہوں تم وہ کرو۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ روتی رہتی۔ وقت بچانے لگا، مجھے ان سب کی عادت ہونے لگی، لیکن مجھے سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آج بہت امیر شخص آنے والا اور تم نے اسے خوش کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اگر تم اس کوشش میں کامیاب ہو گئی یہ دگنی قیمت ادا کرے گا اور اسے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے اپنی مالکن کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسے میرا احساس نہیں تھا، اسے بس پیسوں سے غرض تھی۔ وہ میری کتنی قیمت لگاتی، میری کتنی بولی لگاتی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک رات میری زندگی یوں بدل کے رکھ دی، اور ساتھ میں صحیح سمر کر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور آنے والے اس ہوس پرست اندازے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا آج رات بھی وہی سب کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے جو پہلے سے ہوتا آیا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص سامنے کمرے میں داخل ہوا تھا میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے قدم بہ قدم چلتا میرے پاس آیا اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا حسین شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں لگ رہا تھا۔ آج سے جانے سے پہلے یہاں پر جتنے شخص آئے تھے ان سب سے وہ مجھے مختلف لگ رہا تھا، اور میں حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بہت حسین تھا۔ کوئی بھی عورت میری جگہ ہوتی تو ایک پل تو اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول جاتی، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اور میں پاگلوں کی طرح اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا میں کیا مجھے نظر آ رہا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی مرد کو ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے میں آج اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، کبھی بے چین نہیں ہوئی یہ کام کرتے ہوئے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے اتنا عجیب سا سوال کر ڈالا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کون آیا تھا جو اپنا جسم بیچ کر خوش ہوتی ہو؟ یہ پرس کون ہوتی ہے ایک عورت کے وجود پہ؟ جب کوئی غیر مرد نکاح ڈالتا ہے وہ تب ہی بہت زیادہ بے چین ہو جاتی ہے، تو میں اپنا بویا وجود غیر کسی مرد کے حوالے کر کے کیسے سکون سے رہ سکتی ہوں؟ میں یہاں آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ آج تک میں کسی شخص کے سامنے ہی نہیں تھی۔ میرا کام ہوتا تھا بس اپنے آپ کو سونپنا، اور نہ ہی کبھی کسی مرد نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ یہاں آنے والا ہر مرد اپنی ہوس پوری کرتا اور یہاں سے چلا جاتا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی نہ ہوتا کہ سامنے والی عورت کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، مسلمان ہے یا ہندو۔ ان سب سے کوئی کسی کو غرض نہیں ہوتی۔ یہاں آنے والا ہر مرد عورت کے وجود سے غرض ہوتی، اور میں نے یہ مرد کا روگ دیکھا تھا۔ مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن یہ شخص کچھ مختلف تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، ان سب سے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں کی؟ میں نے نفی میں سان ہلایا اور کہا، میں یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ وہ کہنے لگا، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، بس اب کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں۔ وہ میرے قریب ہو کر بیٹھا۔ جب وہ میرے قریب ہوا تو مجھے لگا شاید میں اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ بھی باقی مردوں جیسا ہی ہے، اس کا بس بات کرنے کا انداز کچھ اور ہے۔ شاید وہ میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے آیا تھا جو مجھ سے ایسے سوال کر رہا تھا۔ میں ایک دم سے واپس اپنے لہجے میں آ گئی اور کہا، صاحب اپنا کام پورا کریں اور جائیں یہاں سے۔ امید ہے میں آپ کو خوش کر کے ہی بھیجوں گی، جیسا کہ میری مالکن نے بولا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم مجھے کبھی خوش نہیں کر سکو گی۔ ہاں ویسے کر سکتی ہو اگر تمہیں معلوم ہو کہ میں خوشی کس چیز میں ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا، جانتی ہو آپ مجھے بہت حسین اس وقت لگ رہی ہو۔
میں نے آپ کو اس کوٹھے سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے اور میں آپ کے پیچھے پاگل ہو چکا ہوں، دیوانہ ہو چکا ہوں، اب سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اور میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہاں کوٹھے میں آنے والا کوئی مرد اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھیں میں ایک طوائف ہوں، میں کوئی جذبات نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں آپ میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے آئے ہیں تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ آپ جو کچھ بھی مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لے اور چلے جائیں یہاں سے۔ اس نے بس اوقات ہی میں ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، یہاں سے تمہیں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نہیں چلو گی۔ میں نے کہا، دیکھیں میں ایک طوائف ہوں، یہاں پر ہر سنہ جانے کتنے مرد آتے جاتے ہیں، کتنے مردوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، کتنے مردوں سے میرا سامنا ہوتا ہے، تو آپ ایک طوائف کو لے کر اس معاشرے میں نہیں چل سکتے۔ تو مہربانی ہوگی کہ آپ میرا پیچھا چھوڑیں اور یہاں سے جائیں۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، خوش فہمی ہے آپ کی کہ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں گے، یہاں سے مجھے میری مالکن ہی نہیں لے کر جانے دے گی۔ وہ کہنے لگا، میں اپنا سب کچھ آپ کو لٹا دوں گا، لیکن میں بس آپ کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں نے کہا، فضول کی ضد ہے اور یہ وقتی کوشش ہے جو آپ کو مجھ میں نظر آ رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ کو ایک طوائف میں کیوں نظر آئی، لیکن جب آپ کا دل بھر جائے گا آپ مجھے واپس نہیں چھوڑیں گے تو ٹھیک ہے، بجائے آپ مجھ سے یہ محبت کا اظہار کرنے کے یا شادی کی پیشکش کرنے کے، آپ جتنے دن تک اپنا دل بہلانا چاہتے ہیں یہاں پر آ سکتے ہیں، لیکن میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش مت کیجیے۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ کہنے لگا، کس نے کہا ہے میں آپ کو لے کر اس معاشرے میں نہیں چل سکتا؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی خاطر اگر یہاں تک آیا ہوں تو معاشرے سے بھی لڑ لوں گا۔ اب کیوں ٹینشن دے رہی ہو، کیوں فکر کر رہی ہو؟ آپس میں ساتھ دیں تو میں آپ کا ساتھ ساری زندگی نبھاؤں گا۔ وہ بہت جلد سے بول رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، آؤں گا تو میں 2 دن میں کوئی مرد نہیں چھوئے گا۔ 2 دن کا تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لینا۔ اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے، عزت کی زندگی چاہیے تو میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، لیکن اگر تم اسی غلاظت میں رہنا چاہتی ہو تو میرے لیے اذیت کا باعث ہوگا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن مجھے ایک عجیب سی کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ تو 2 دن تک مجھ سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کوٹھے کی مالکن بھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی میرے کمرے میں کوئی مرد آیا تھا۔ 2 دن بعد وہ پھر سے آ کے کہنے لگا، کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ مجھے اس کوٹھے سے نکال کر لے گیا اور اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن اصل امتحان تو اب ہم دونوں کا شروع ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور نہ جانے کیوں مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بے معنی سا لگنے لگ جاتا تھا۔ وہ بہت نیک تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ایک طوائف سے شادی کی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا اس نے مجھے میری اوقات دکھانے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، موبائل میں لگا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کی اور بے ساختہ یہ اصل امتحان تو اب ہم دونوں کا شروع ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور نہ جانے کیوں مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بے معنی سا لگنے لگ جاتا تھا۔ وہ بہت نیک تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن نہ جانے کی اس نے ایک طوائف سے شادی کر لی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ اس نے مجھے میری اوقات دکھانے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، موبائل میں لگا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کی اور بے ساختہ موبائل کا سپیکر آن ہو گیا تو اس کی طرف مرد کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، جانتے بھی ہو جس عورت سے تم نے شادی کی ہے اور اس کے ساتھ گھوم رہے ہو، اس میں کے ساتھ میں کتنی راتیں گزار چکا ہوں؟ اس شخص نے بڑی جلد بازی میں یہ بات کی تھی اور وہ میں نے سن لی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں جلدی سے کال کاٹ دی اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، اس وجہ سے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ کیسے لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کریں گے؟ وہ مجھے کہنے لگا، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ لیکن اس کے بعد بھی اسے یہ بات سننے کو ملتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں،
میں اس شخص کے پاس اب مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کی تھی، اسی وجہ سے اس کی جاب بھی چلی گئی تھی۔ سب لوگوں نے نہ جانے کیوں اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتے اور مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا میں اسے بہت زیادہ دور چلی جاؤں گی۔ جب خدا نے مجھے بچے سے نوازا، میں نے بھی یہ نہیں دیکھا تھا میری بیٹی ہے، میں نے بیٹے نرس کو کہا یہ بچہ میرے شوہر کو دے دینا، اور اس کے بعد میں واپس اسی کوٹھے پر آ گئی۔ لیکن میں نے اس دن قسم کھائی تھی کہ میں دوبارہ کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ میں نے کوٹھے کی مالکن کو بول دیا تھا کہ بس مجھے یہاں پناہ دے دو، اور کبھی اس شخص کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کوٹھے پہ ہوں۔ میں اسے بہت توڑ رہنا چاہتی تھی، میں دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے پہلے ہی اس کی لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہیں تو یہاں سے جانے کا شوق تھا کہ عزت کی زندگی راس نہیں آئی۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، اور اس کے بعد اتنے سال تک میں نے کبھی کسی مرد کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، کوئی مرد میرے پاس تک بھی نہیں بٹکا تھا۔ میں نے ہمیشہ خود کو اس شخص کی امانت سمجھا تھا۔ میں آج بھی اس کے نکاح میں تھی، اور ایک مرد میرے سامنے تھا، وہ میری گود میں سر رکھے میرے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے مجھ سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ کہنے لگا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو، جانتی ہو میں آپ کی ہر لمحہ گھر میں محسوس کرتا ہوں کمی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے لے کر جاؤں میں اپنے گھر میں۔ میں نے کہا تمہاری ماں کی عمر کی ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھ میں ہمت ہی نہیں کہ میں آپ کو حقیقت بتا پاؤں۔ ویسے آپ کو مجھ پہ ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا؟ میں نے کتنی زندگی آپ کی یادوں میں گزارے، میں نے اپنے باپ کی حالت بھی دیکھی، آپ کی یاد میں میرے باپ کس حال سے گزرتا ہے، آج بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میں نہ سمجھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ کون تھا، اور مجھ سے اس طرح کی بات کیوں کر رہا تھا جیسے مجھے صدیوں سے جانتا ہو۔ وہ کہنے لگا آپ کو میرے وجود سے اپنی اولاد کی خوشبو نہیں آئی؟ کہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں آپ کی اولاد ہوں؟ میں کتنا تڑپ رہا تھا اپنی ماں کے پاس آنے کے لیے، اپنی ماں کی گود میں سر رکھنے کے لیے۔ رونے لگ گیا، اور ایسے ہی میرے سینے سے لگ گیا۔ کہنے لگا آپ کیوں چھوڑ گئی تھی مما مجھے، کیوں اس جگہ پر آپ واپس آ گئی تھی جب بابا آپ کو یہاں سے لے کے گئے تھے؟ بابا آپ کے لیے دنیا والوں سے جھگڑ لیتے، میں اپنے بابا کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا، ماما ایسا کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا، اور میں حیرت سے بس اس کی طرف دیکھے ہی جا رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ ہی اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ میرا بیٹا تھا، وہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی تھی یا بیٹا تھا، اور میں پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اب چلیں یہاں سے، میں آپ کو یہاں پر نہیں رہنے دینا چاہتا۔ وہ کہنے لگی پہلے میں نے تمہارے باپ کی زندگی برباد کی، اب میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا آپ تو اٹھیں یہاں سے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بڑھتا ہوا ہاتھ تھا، اور پھر مجھے وہاں سے لے کر گھر آ گیا۔ کہنے لگا جے بابا گم ہے، آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے کی طرف جانے لگی۔ میرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اتنے سالوں میں اس شخص کو کتنا یاد کیا تھا، میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اس کے سامنے جانے والی تھی، نہ جانے وہ مجھے کیا بولے گا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، شاید کوئی واکنگ چیئر پر ٹیک لگائی سو رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، کتاب کے اوپر ان کی گلاسز بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، ان کے گھٹنوں پر سر رکھ لیا تو ان کی بے ساختہ ہی آنکھ کھل گئی، اور مجھے وہ دیکھنے لگے۔ کہنے لگے میرا بیٹا تو مجھ سے بھی زیادہ ضدی نکلا، لے کے ہی آیا تمہیں۔ وہ مجھے ایسی بات کر رہے تھے جیسے انہیں کوئی مجھ سے گلا شکوہ ہی نہیں تھا، جیسے میں کچھ پل کے لیے ان سے تو ڈوب گئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں یہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگے آ گئی ہو نا واپس لوٹ کر، میرے پاس ہی آنا تھا تو کیوں مجھے اتنی اذیتیں ہی جانتے ہو؟ یہ دل تمہیں کتنا یاد کرتا تھا، کتنا بے چین رہتا تھا، اور کتنی اذیت سے گزرنا پڑا۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ لیا اور کہا آپ کی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگے تم جب سے زندگی میں آئی تھی زندگی آسان تھی، مشکل تم خود بنا رہی تھی زندگی کو۔ میں نے کہا میں آپ سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی، ساری زندگی آپ کے پاس آئندہ چاہتی ہوں۔ مجھے اب لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں،
یہ کہہ کر میں نے اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر دی اور مجھے اس سے اتنے سالوں بعد ایک دفعہ پھر احساس ہوا تھا کہ میری کوئی زندگی ہے جسے میں جینا چاہیے، اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے۔